2020 میں چولستان جیپ ریلی کے دوران میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے رات گزاری۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری تھی۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن صبح ہی ہماری آنکھیں کھول دینے والا واقعہ پیش آیا۔ صبح سویرے میں نے دیکھا کہ کچھ گدھ ریت کے ٹیلے پر جمع تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اس جگہ پہنچا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ گدھ ایک 70 سالہ بڑھیا کو بری طرح نوچ رہے تھے، اور یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی کہ بڑھیا ابھی تک زندہ تھی۔ ہم نے جلدی سے اس بڑھیا کو ریت کے ٹیلے سے نکالا، پھر ہسپتال لے گئے۔ جب بڑھیا کو ہوش آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ میرے بیٹوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا علاج کروانے کے لیے ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، لیکن پھر دھوکے بازی سے اس ریت کے ٹیلے پہ آدھا دفنا کر چلے گئے۔ اگر آپ لوگ موقع پر نہ پہنچتے تو آج یہ گدھ مجھے کھا جاتے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، لہٰذا بڑھیا کی نشاندہی پر CCD والوں نے ان کے گھر پر چھاپا مارا، لیکن وہ پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ 1 مہینے تک بڑھیا کے بیٹوں کی تلاش جاری رہی، لیکن وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پولیس جب ناکام ہوئی تو ہم نے ان مجرموں کو بازیاب کرانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک صحرائی اونٹ کے گلے میں بڑھیا کے بیٹوں کی تصویریں ڈالیں اور اونٹ کی گردن پر کچھ تحریر بھی کیا، اور پھر اسے ہم نے ریگستان میں چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد پولیس والے حیران ہوئے جب میں اپنے ماموزاد کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے سرگودا کے ایک نشیبی علاقے میں گیا تھا۔ جانا ضروری تھا کیونکہ ماں کی طرف سے شادی میں شرکت کی تلقین کی گئی تھی۔ میں پچھلے 5 سال سے اس گاؤں میں نہیں گیا تھا اور میرا ماموں مجھ سے ناراض تھا۔ اس بار ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں کافی مصروف تھا، لیکن کچھ ایسے کیسز ہینڈل مجھے کرنے تھے جو کہ کریٹیکل تھے، اور میرا لاہور میں رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے ٹائم دینا ضروری تھا، لیکن ماں کے حکم کو میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ نہ ہی ماں میری مجبوری سمجھ رہی تھی، نہ ہی وہ کچھ سننے کے لیے تیار تھی۔ صبح سویرے ہی ہم سرگودا کی طرف روانہ ہوئے۔ ماموں نے میرا اور میری ماں کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ کئی ایسے گلے شکوے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ میں ماموں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ASP یوسف صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ ذرا اپنی ماں سے تو پوچھو، بچپن میں میں نے تمہیں کتنا پیار کیا، تم سے ملنے کے لیے ہر ہفتے لاہور آتا تھا، اور جب تم بڑے ہوئے اور آفیسر بن گئے تو اپنے ماموں کو بھول گئے۔ یہ تو بڑی ہی ناانصافی ہے۔ ماموں کے گلے شکوے اپنی جگہ درست تھے، لیکن میں نے ماموں کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ASP بننے کے بعد مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں اپنے ماموزاد ریحان سے ملا۔ ریحان میرا بہت ہی اچھا دوست تھا۔ اس کی شادی پر ویسے بھی مجھے آنا تھا۔ اگر میں شرکت نہ کرتا تو ریحان بھی مجھ سے ناراض ہو جاتا، اور پھر اس کو منانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ شادی دھوم دھام سے جاری تھی۔ ماموں کے چہرے پر میں خوشی محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ ریحان اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور آج اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ اور ریحان بھی کافی خوش تھا، کیونکہ اسے اپنی پسند مل چکی تھی، جس لڑکی کو جس کو وہ پسند کرتا تھا، جو اس کی کلاس فیلو بھی تھی۔ آج اس کی رمشا سے شادی ہونے والی تھی۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ رمشا کو کتنا چاہتا تھا۔ شروع میں اس رشتے میں کافی رکاوٹیں پیش آئیں، جس کی وجہ سے ریحان کافی پریشان بھی تھا، اور مجھ سے یہی کہتا تھا کہ دوست میرے لیے دعا کرنا۔ شادی کی تقریب میں ہی اچانک ایک لڑکی کا شور بلند ہوا اور چیخنے لگی، چلانے لگی، پھل کاٹنے کے لیے چھری مانگی، اور پھر اسی چھری سے مختلف عورتوں پر حملہ کر دیا، انہیں زخمی کیا۔ خوشی کے اس موقع پر رنگ میں بھنگ پڑ چکا تھا۔ میں نے خود اس لڑکی کو دیکھا۔ دکھنے میں خوبصورت، پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا نام فائقہ سلطانہ تھا۔ کچھ عورتوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ منہ سے بس اتنا بول رہی تھی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پتہ نہیں کس کے بارے میں
وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی، مگر اس کے غصے کو دیکھ کر ہر کوئی بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ پھر اچانک ایک ادھیڑ عمر کا شخص ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کو لے کر کمرے میں آیا، جہاں پر عورتوں نے فائقہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے فائقہ کو بے ہوشی والا انجیکشن لگایا، پھر اس ادھیڑ عمر کے شخص کو ہدایت کرنے لگا کہ لڑکی کا یہاں شادی کی تقریب میں رہنا مناسب نہیں، لہٰذا آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں بے ہوش پڑی رہی، پھر اس کے بعد اسے وہاں سے اپنے گھر میں شفٹ کیا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ میں نے ریحان سے پوچھا کہ کیا یہ لڑکی بیمار ہے؟ اسے کیسے دورے پڑتے ہیں؟ پھر کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا؟ یہ اتنے غصے میں کیوں تھی؟ اور یہ ہاتھ میں چاقو لیے کس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی؟ ریحان نے مجھے بتایا کہ یار یہ لمبی داستان ہے، تمہیں آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی۔ شادی کی تقریب مکمل ہونے دو، میں تمہیں ساری حقیقت، ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ میرے دل میں بہت تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا اس لڑکی کے ساتھ، اور یہ لڑکی کون ہے؟ شادی کی تقریب میں اس نے ایسا کیا دیکھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی؟ میں 2 دن تک ماموں کے گھر رہا، لیکن میرا واپس جانے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا۔ جو کیس میں لاہور میں ادھورا چھوڑ کر آیا تھا، میں نے اپنے جونیئرز کے ذمہ لگایا اور مزید تفتیش کے لیے یہیں پر ہی سٹے کرنا مناسب سمجھا۔ اور پھر ریحان نے بھی مجھے اس بات کا مشورہ دیا کہ اگر فائقہ کے کیس کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں رہنا پڑے گا میرے ساتھ، میرے گاؤں میں۔ یہ بات نہ میں تمہیں موبائل پر بتا سکتا ہوں، نہ ہی مختصر سٹے تمہیں اس کیس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دے سکتا ہے۔ اگر فائقہ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ یہاں رہو، کچھ وقت بھی بیت جائے گا، ابا کا گلہ بھی دور ہو جائے گا اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اس بات کی امید ہے۔ اور ریحان کا مشورہ مجھے کافی پسند آیا، میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ شادی کے 2-3 دن بعد میں نے ریحان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا معاملہ تھا، اب تو مجھے بتا دو۔ ریحان نے مجھ سے کہا کہ بھائی بس کیا بتاؤں، میں اتنی تفصیل تو نہیں جانتا، لیکن لوگوں کی زبانی اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حکیم صاحب اس لڑکی کو خرید کر لائے ہیں۔ اپنے دواخانے کی تمام جمع پونجی لگا کر اس لڑکی کو خریدا، پھر اپنے گھر لے آئے۔ حالانکہ پہلے سے وہ شادی شدہ ہیں اور اس کے 3 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی ماشاءاللہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ لوگ حکیم صاحب کی اس حرکت پر حیران بھی ہیں اور غصے میں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لڑکی چونکہ لاوارث تھی، کوٹھے پر ناچتی تھی، اپنی اداؤں سے لوگوں کو دیوانہ بناتی تھی۔ یہ حکیم صاحب اپنے دوستوں سے ملنے شیخو پورہ گئے تھے اور وہیں اس نے فائقہ کو دیکھ لیا۔ حکیم سیف علی کا دوست اسے کوٹھے پر اپنے ساتھ لے گیا تھا، جہاں اس نے فائقہ کو دیکھا، اس کا رقص دیکھا، اور پھر کوٹھے کی مالکن سے بات کی کہ میں اس لڑکی کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ سنا ہے اس نے لڑکی کو 60 لاکھ میں خریدا ہے۔ میں نے ریحان سے پوچھا کیا اس کی بیوی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں؟ 3 بچوں کا یہ باپ ہے اور ایسی حرکت کرنے پر کیا بیوی خاموش رہی؟ ریحان نے مجھے بتایا کہ وہ روٹ کر میکے چلی گئی تھی، بچوں کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی، لیکن پھر بھائیوں نے بہن کی کفالت کرنے سے معذرت کی اور اپنی بہن سے یہی کہا کہ ہم نے تمہاری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم روٹ کر واپس گھر آ جاؤ اور ہم پر بوجھ بن جاؤ، بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ۔ رضیہ کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اپنے بھائیوں کی محتاج تھی، جبکہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین اگر حیات ہوتے تو بھائی ایسا نہ کرتے۔ بھائیوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے مجبوراً وہ حکیم صاحب کے پاس واپس آ گئی۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا۔ ایک ایسی عورت جو شادی شدہ ہے، اس کا شوہر حکیم ہے اور گھر میں لڑکی رکھی ہوئی ہے جس کو اس نے اپنی رکھیل بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس عورت کے حوصلے کی داد دی اور رضیہ کی برداشت پر میں بھی حیران تھا، جو کہ حکیم صاحب کی بیوی تھی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس گھر میں بھلا کیسے رہ رہی ہے؟ مجبوری کی حالت میں انسان کیا کیا برداشت کرتا ہے اور اسے کیا سہنا پڑتا ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ حکیم سیف علی ساتھ والے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔
علاقے میں اس کا نام تھا۔ دور دور سے لوگ علاج کے سلسلے میں اس سے ملنے کے لیے آتے، مشورہ لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ اپنے دواخانے سے اس نے کافی پیسہ کمایا تھا۔ ایک غریب گھر کا تھا، لیکن اب وہ کافی مالدار شخص بن چکا تھا۔ حکیم سیف علی کے 2 بھائی تھے۔ اس سے چھوٹا بھائی شیر علی، جو کہ امریکہ میں فزکس میں PhD کرنے کے لیے گیا تھا، اور سب سے چھوٹا بھائی رفیق تھا، جو اس کے ساتھ رہتا تھا، جو کہ آوارہ سا شخص تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ سیف علی نے کوشش کی کہ کسی طرح بھائی اس کا سدھر جائے، اپنے دواخانے پر بھی اسے اپنے ساتھ رکھا، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا۔ نہ ہی اس نے اپنے غلط آوارہ دوستوں کی محفل چھوڑی، نہ ہی اس کی عادات میں کوئی کمی آئی۔ مجھے سیف علی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور تفتیش کرنے کے لیے اس گاؤں میں جانا پڑا، اور یہ ضروری تھا، یہ میرے لیے ضروری تھا۔ میں حقیقت کی تہہ میں جانا چاہتا تھا۔ حقائق کو سمجھنا یہ میری ذمہ داری تھی، اور میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا تھا۔ حکیم سیف علی کے دواخانے کے سامنے ہی حجام کی شاپ تھی۔ میں بال کٹوانے کے بہانے وہاں داخل ہوا۔ حالانکہ مجھے بال کٹوانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن میں وہاں وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات چیت ہو سکے، ان کی بات کو سمجھ سکوں۔ حجام میرے بال کاٹ رہا تھا، پھر خود ہی مجھ سے پوچھنے لگا، صاحب آپ کو پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھا، کیا آپ نئے ہیں، یہاں کسی کے مہمان ہیں؟ میں نے حجام کو بتایا کہ ہاں، میں اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں میرا ماموں خضر حیات صاحب رہتے ہیں۔ حجام نے جب خضر حیات کا نام سنا تو کافی جذباتی ہوا اور کہا کہ آپ خضر صاحب کے بھانجے ہیں، وہ جس نے بڑا امتحان پاس کیا اور آفیسر بنا؟ میں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تو میری اور میرے حمام کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے حمام پر تشریف لائے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس حجام کا نام رجب تھا۔ رجب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ساتھ والا دواخانہ ہے یہ کیسا چل رہا ہے؟ رجب نے مجھے بتایا، پہلے تو یہاں مریضوں کا رش تھا، لوگ حکیم صاحب پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے، دور دور سے یہاں آتے تھے، لیکن پھر اس حکیم نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے لوگوں کے اعتماد میں کمی آئی، مگر اس کے باوجود لوگ جوک در جوک اس کے دواخانے پر آتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی رجب سے پوچھا کہ جب حکیم سیف علی نے ایسا کیا، کیا پھر اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ یہ لاہور سے کوئی لڑکی خرید کر آیا تھا؟ جب یہ واپس آیا تو یہ لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی۔ یہ دیکھ کر کافی لوگ حیران ہوئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس لڑکی پر حکیم صاحب کا دل آ گیا اور یہ اسے گھر لے کر آ گیا۔ بڑا ہی بے غیرت انسان ہے، اپنے ہی گھر میں ایک نوجوان لڑکی کو لے آیا، اپنی بیوی بچوں کے سامنے ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میں تو اس کی بیوی رضیہ کی داد دیتا ہوں، اس کے جگرے پر حیران ہوں کہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہے۔ رضیہ کی جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو ابھی تک تو حکیم کو جان سے ہی مار دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمام پر لوگوں کا رش ہونے لگا۔ عید قریب تھی، لہٰذا لوگ یہاں بال اور شیو کروانے آئے تھے۔ سب ایک ایک کر کے حکیم صاحب پر لعنت کر رہے تھے اور یہی مطالبہ کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس جیسے حکیم کو گاؤں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ گاؤں اس طرح کے کمینے لوگوں کی رہنے کی جگہ بالکل نہیں، یہاں تو شریف لوگ رہتے ہیں۔ غصہ تو مجھے بھی حکیم پر بہت آ رہا تھا، لیکن میں ذاتی طور پر اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے ملے بغیر میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن کیسے اس کے ساتھ ملاقات کروں؟ صاف ظاہر ہے اگر وہ حکیم ہے تو مجھے بھی مریض کی حیثیت سے اس کے دواخانے پر آنا ہی پڑے گا، اور یہی میرے پاس راستہ ہی تھا۔ میرے پاس حکیم سیف سے ملاقات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن یہ معاملہ میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے لاہور سے اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا جو ہر کیس میں تقریباً میرے ساتھ رہتا ہے، میرا کمپینین تھا۔ اس کا نام ہدایت اللہ تھا۔ میرے فون کرتے ہی ہدایت اللہ گاؤں پہنچ گیا۔ اسے میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس گاؤں میں ہمارا قیام تھوڑا طویل بھی ہو سکتا ہے، جس پر ہدایت اللہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت خوش تھا کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار گاؤں دیکھا تھا۔ گاؤں اسے کافی پسند آیا۔ میں ہدایت اللہ کو حکیم سیف علی کے دواخانے میں لے گیا۔
اس کا بڑا بھائی بن کر گیا اور اس کے سامنے یہی کہا کہ حکیم صاحب یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، آدھی رات کو اس کے معدے میں کافی تکلیف ہوئی، یہ درد سے چلا رہا تھا اور چیخ رہا تھا، میں خصوصی شہر سے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے ہدایت اللہ کا چیک اپ کیا، پھر میری طرف غور سے دیکھنے لگا، کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہر کسی کا وقت بہت قیمتی ہے اور کسی کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 10 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ایسا آدمی میرے دواخانے پر آیا ہے جس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ جھوٹ کیوں بولا گیا، اس کا کیا مقصد ہے۔ یا تو آپ میڈیا کے آدمی ہیں جو مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی پولیس والے ہیں۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا، میں حکیم کی حکمت پر حیران تھا۔ میں نے حکیم سے کہا کہ میں پولیس والا ہی ہوں، آپ ایک نوجوان لڑکی کو خرید کر آئے ہیں، یہ میں نے سنا ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا، آپ نے اس لڑکی سے نکاح بھی نہیں کیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی کس حیثیت سے آپ کے گھر میں موجود ہے؟ کیا وہ لڑکی کوئی بھیڑ بکری ہے جس کو آپ خرید کر یہاں لائے ہیں؟ میری یہ بات سن کر اسے غصہ آیا، پھر اس نے پانی پی کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش بھی کی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں، لیکن میں یہاں نہیں بتاؤں گا، میں مسجد میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور پھر ادھر ہی سب بتاؤں گا۔ میں نے حکیم سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا کیونکہ کسی کو میری بات پر یقین نہیں آتا۔ یہاں گاؤں کے اکثر لوگ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، جو جہالت کی وجہ سے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں من گھڑت قصے بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری بات سمجھ چکی ہے، لیکن آپ پڑھے لکھے آفیسر ہیں، آپ بھی باقی لوگوں کی طرح ایسی باتیں کر رہے ہیں بغیر بات کی تفصیل جانے۔ اس بات کا مجھے افسوس ہوا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میں حکیم کے اس فعل پر حیران تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جامع مسجد میں لے گیا، وضو کیا اور پھر وہاں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں جو کہوں گا سچ ہی کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو۔ میں اس لڑکی کو خرید کر بالکل نہیں لایا، میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی ہے جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں، بھلا بیوی بچوں کے ہنستا بستا گھر ہونے کے باوجود میں ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ میں نے حکیم سے کہا تو پھر آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ اصل معاملہ ہے کیا، لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے شیخو پورہ جا رہا تھا۔ کافی عرصہ بعد میں اس کے پاس جا رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر میں نے دیکھا کہ کچھ آوارہ نوجوان ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں، وہ اسے چھونے کی کوشش کر رہے تھے، اسے تنگ کر رہے تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں جو آتا وہ ان نوجوانوں پر پھینکتی، چیختی چلاتی ان پر پتھر پھینکتی۔ مجھے دیکھتے ہی نوجوان وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ پھر پہلی بار میں نے فائقہ کو وہاں دیکھا، میلے کچیلے کپڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ یہ پچھلے 10 دن سے یہاں پڑی ہوئی ہے، نہ جانے کون ہے، ہمارے بار بار کہنے پر یہ یہاں سے جا نہیں رہی۔ کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں، بس لاہور سے آنے والی ٹرین سے یہاں اتری تھی، پھر یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں اس لڑکی کے پاس گیا، اس سے نام پوچھا تو کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے کہا کہ میرا نام فائقہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کہاں سے آئی ہو بیٹی؟ وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارے والدین کا نام کیا ہے؟ یہ بھی وہ مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ اپنے نام کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں تھا، یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، اور جو بھی اس سے کوئی سوال کرتا وہ پتھر اٹھاتی اور اس شخص پر حملہ کر دیتی۔ اس نے مجھ پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن میں نے فائقہ کی دماغی حالت کو سمجھتے ہوئے صبر سے کام لیا۔ اگر میں چاہتا تو باقی لوگوں کی طرح چپ چاپ اپنے سفر پر چلا جاتا اسے چھوڑ کر، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میری اپنی بھی بیٹی تھی، لہٰذا میں کسی کی بیٹی کو اس حالت میں کیسے دیکھ کر جا سکتا تھا؟ میرے ضمیر نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی اور میں بار بار اس کے پاس آیا، اس سے یہی کہا کہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور بتاؤ کہاں سے آئی ہو۔ اگر تم مجھے بتاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔
میری بات سن کر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی، کبھی اپنے بال نوچتی، لیکن مجھے کوئی جواب نہ دیتی۔ میری ٹرین مس ہو چکی تھی، نہ میں گھر واپس گیا نہ ہی میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں وہیں ریلوے اسٹیشن پر ہی بیٹھ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رات کیسے گزارتی ہے، پچھلے 10 راتیں یہ کہاں کیسے گزار رہی ہے، کھانا کہاں سے کھائے گی، اور آخر وہ اسی ریلوے اسٹیشن پر کیوں رہنا چاہتی ہے، اور یہاں اس کا کوئی اپنا ہے کیا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی، پھر کھانے کا ڈبہ نکالا اور اس کے سامنے ہی رات کا ڈنر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کھانا کھاتے دیکھ کر میں جانتا تھا وہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، میری طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری طرف چلنے لگی، میرے پاس آئی، پھر بیٹھ کر کہنے لگی، بھائی میں بھوکی ہوں، کھانا ملے گا۔ میں نے اسے کھانا دیا، وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی اور پھر اس کے بعد پانی پیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال پوچھا، لیکن ہر بار اس کا جواب یہی تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑتی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اس کے سر میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ایک دفعہ اس نے مجھ پر حملہ اس بار نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ پتھر کے ٹکڑے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتی۔ مجھے وہ بے ضرر انسان سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے اسے کھانا دیا تھا، پانی دیا تھا، لہٰذا اس بار اس نے مجھ پر حملہ نہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شیخ پورہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ہر 2 گھنٹے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے وہ اپنے سر کو پکڑتی اور پھر چیخ چیخ کر کہتی کہ وہ آ گیا، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اسی طرح کی وہ باتیں کرتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ چونکہ خود میں حکیم تھا، سمجھتا تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، کوئی ایسا صدمہ ضرور ہے جس سے وہ گزری ہے، ایسی ہی وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ اپنے دوست غیور علی کے پاس پہنچا، فائقہ کے بارے میں اسے بتایا تو غیور نے مجھ سے کہا کہ کل ہم دونوں لاہور جائیں گے، امید ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو مل جائے گی، لیکن اگر یہ لاوارث ہوئی تو پھر کسی ادارے میں اسے داخل کروائیں گے۔ وہاں بھی میرا ایک دوست ہے جو کہ ادارے میں مینیجر ہے، اور وہاں اس کے بعد ہم واپس گھر آ جائیں گے۔ غیور میرے ساتھ لاہور گیا۔ کئی دن تک ہم فائقہ کو اپنے ساتھ لیے پھرتے رہے، اس کی تصویریں بنائیں، مختلف جگہ پر تصویریں لگائیں، اخبار میں اشتہار دیا، اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی لڑکی کو دکھایا، واٹس ایپ میں اس کی تصویریں شیئر کی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی اسے پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بہت پراسرار بات تھی جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ غیور نے مجھ سے کہا کہ قصور شیخوپورہ میں بھی پتہ کرتے ہیں، شاید وہاں سے بھی کوئی وارث اس کا مل جائے۔ ہم قصور شہر گئے، اس کے بعد شیخوپورہ آئے، اور پھر اس کے بعد گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور اس سے ارد گرد علاقوں میں فائقہ کے وارثوں کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، مگر مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ پھر غیور کے مشورے پر ہی میں نے لاہور کے ایک ادارے میں فائقہ کو داخل کروایا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ادارے کے مینیجر کا فون آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ فائقہ نے یہاں کئی عورتوں کو زخمی کر دیا اور آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ اگر آپ نہ آئے تو مجبوراً ہمیں اس لڑکی کو باندھ کر پاگل خانے میں داخل کروانا پڑے گا۔ میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ فائقہ پاگل خانے میں رہے، لہٰذا واپس لاہور آیا اور مجبوراً فائقہ کو اپنے ساتھ ادھر گاؤں میں لے کر آ گیا۔ لیکن فائقہ کو یہاں گاؤں میں لے کر آنے کا مجھے سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بیوی کو تو میں نے منا لیا، اسے ساری حقیقت بھی بتائی، مگر افسوس کہ محلے کے لوگوں نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر عجیب الزامات لگائے، مجھ پر تہمت لگائی، ایسی باتیں کی جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ بھی میری مدد کرنا چاہتے ہیں، فائقہ کو، اس کے خاندان والوں کو، اگر اس کو اپنا گھر مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ یہ واپس اپنے گھر چلی جائے۔ افسوس کہ اس کے گھر کا پتہ نہیں۔ میں وہاں سے واپس آیا، اپنی سوچ پر شرمندہ تھا، حیران تھا کہ لوگ بغیر تحقیق کے کسی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے حکیم صاحب پر لگایا۔ حکیم صاحب تو ایسے نہیں تھے جیسا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا۔
میں فائقہ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ادارے کی طرف سے مجھ پر بہت زیادہ پریشر تھا۔ واپس نہ آنے کی وجہ سے مجھے جاب سے معطل کیا گیا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ ایسی ہی بات تھی، لڑکی کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا، مجھے جاب کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ عرصہ بعد حکیم صاحب کا چھوٹا بھائی امریکہ سے واپس آیا۔ وہ 5 برس بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر واپس آ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اپنے بھائی کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس لوٹا تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ فائقہ اس وقت کچن میں موجود تھی۔ جب اس نے شیر علی کو دیکھا تو چھری سے اس پر حملہ آور ہوئی۔ وہ شیر علی کو گالیاں دینے لگی۔ شیر علی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا، پھر اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ خوب استقبال کیا گیا میرا، میں ایسا استقبال نہیں بھولوں گا۔ یہ کس پاگل لڑکی کو یہاں رکھا ہوا ہے؟ لیکن اب فائقہ نے بہت بڑی بات کی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا وہ چھری لے کر کھڑی تھی اور شیر علی سے کہہ رہی تھی کہ بے غیرت انسان باہر آ جاؤ، کیوں چھپے ہوئے ہو؟ وہ رو رو کر حکیم صاحب سے کہنے لگی کہ بھائی یہی شخص ہے جس نے مجھے برباد کیا، مجھے سب یاد آ چکا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری یادداشت واپس آ گئی۔ فائقہ نے لاہور کے اس کالج کا نام بتایا جہاں آج سے 12 سال پہلے شیر علی پڑھاتا تھا۔ فائقہ اس کی اسٹوڈنٹ تھی جس کو اس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ پھر ایک ہوٹل پر لے گیا جہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فائقہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس پر ظلم کیا گیا تھا۔ پھر اس کو ایسے انجیکشن لگائے گئے جس سے اس کی یادداشت چلی گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں نیم برہنہ حالت میں بیچاری پڑی تھی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح شہر بھر میں پھیل گئی۔ گھر والوں نے فائقہ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی لڑکی داغدار ہو چکی ہے، اور اس سے لا تعلق ہو گئے۔ بیچاری پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہی، پھر سرگودا جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئی۔ شیر علی کو دیکھتے ہی اچانک اس کی یادداشت واپس آ گئی اور اب وہ اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ کالج کے سٹاف نے اس بات کی گواہی دی کہ ہوٹل کے مینجمنٹ نے بھی شیر علی کو پہچان لیا تھا اور بتایا کہ یہی شخص تھا جو لڑکی کو اس ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں شیر علی کو دیکھا جا سکتا تھا اور پھر وہ فرار ہو گیا۔ شیر علی کو گرفتار کیا گیا۔ فائقہ کا مجرم پکڑا جا چکا تھا۔ میں فائقہ کو اپنے ساتھ واپس لاہور لایا۔ سیف علی بھی میرے ساتھ تھا۔ اسے اس بات کا بڑا غم تھا کہ اس کا اپنا بھائی فائقہ کا مجرم ثابت ہوا۔ فائقہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حکیم صاحب کی مدد سے اس کی ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہوا اور وہ اپنی زندگی میں آج بہت خوش ہے۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ سروس میں نہ ہونے کے باوجود میں نے لڑکی کو انصاف دلایا۔ میں اب ایک آزاد پنچھی بن چکا تھا۔ جاب سے معطل ہونے کا غم ضرور تھا، لیکن امید تھی کہ میں جلد بحال ہو جاؤں گا۔ اپنے دوست ریحان کے ساتھ چولستان جیپ ریلی میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا کیونکہ میں اب بالکل فارغ تھا۔ باقی بھی کئی ایسے دوست تھے جن کے ساتھ وہاں گئے۔ کافی عرصہ بعد ایک دوسرے کو دیکھا۔ کئی سال بعد میں نے اور میرے دوستوں نے ریگستان میں کھلے آسمان تلے رات گزاری۔ یہ تجربہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ دل کو چھو لینے والے مناظر تھے۔ جب چاندنی رات میں ہم کھلے آسمان تلے سو رہے تھے، صبح ہوئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ریت کے ٹیلے پر کچھ گدھ جمع تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ مجھے بدبو محسوس ہوئی۔ میں ٹیلے کی طرف روانہ ہوا اور جو منظر میں نے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے اپنے دوستوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ میرے پاس جلدی آؤ۔ وہ میرے پاس آئے۔ ایک 70 سالہ بڑھیا کو گدھ نوچ رہے تھے۔ یہ خوش قسمتی تھی اس بڑھیا کی کہ ہم ابھی پہنچے اور وہ ابھی زندہ تھی۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس بوڑھی عورت کو ہسپتال منتقل کیا۔ اس کے سر پر کافی زخم تھے جس کی وجہ سے بڑھیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم سب کافی پریشان تھے اور یہ جاننے کے لیے بے تاب تھے کہ آخر بڑھیا کے ساتھ ایسا کون سا معاملہ پیش آیا۔ اتنے سنسان ویران علاقے میں وہ اکیلی کیسے آئی؟ کسی بڑھیا عورت کے لیے یہاں ویران علاقے میں آنا، اتنا لمبا سفر کرنا، یہ تقریباً ناممکن تھا۔ ریت کے ٹیلے کا جائزہ لیا، قدموں کے نشانات دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ بوڑھی عورت کے علاوہ 2-3 لوگ اور بھی تھے، ان کے قدموں کے نشان بھی تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ اکیلی نہیں آئی تھی، کوئی اسے وہاں چھوڑ کر ہی گیا تھا، اور بڑھیا کے ہوش آنے پر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد بڑھیا نے ہمیں بتایا کہ میرے بیٹے مجھ سے تنگ تھے،
بار بار مجھ سے یہی کہتے تھے کہ تو آخر کب مرے گی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر تینوں نے مل کر مجھے ایک گاڑی میں سوار کیا۔ میرے پوچھنے پر وہ مجھے بتا رہے تھے، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر جا رہے ہیں، تمہارا علاج ہوگا وہاں۔ لیکن یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وہ مجھے اسی ریگستان میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ریت کے اندر ماں کو آدھا دفنا کر چلے گئے، جبکہ میں تو زندہ تھی۔ اس خبر نے پورے علاقے میں آگ لگا دی۔ لوگوں میں ان بیٹوں کے لیے شدید غصہ تھا، اور ان بیٹوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کی ماں کو ہم نے بچا لیا۔ پولیس نے ان ظالم بیٹوں کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بار ان کے گھر میں ریڈ کیا، لیکن وہ پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ نامعلوم جگہ پر اپنے آپ کو منتقل کیا۔ پہلے سے ہی وہ بہت محتاط تھے کہ پولیس ضرور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ محلے والوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ لوگ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ بیچاری اپنے گھر میں ہی بہت پریشان تھی۔ اس بڑھیا کا نام نصیبو مئی تھا، جو بہت غریب عورت تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے ہی اس بات کی گواہی دی کہ نصیبو نے اپنے بچوں کو کیسے پالا، بچوں کی خاطر کئی مصیبتیں جھیلیں۔ 3 بیٹے ابھی بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور نصیبو بیوہ ہو چکی تھی، اور ابھی سے نصیبو پر امتحان آیا۔ گھر گھر جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کیا، محنت کی، مزدوری کی، تب جا کر وہ یتیم بچے بڑے ہوئے۔ لیکن بڑا ہونے پر انہوں نے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بیچاری کو مرنے کے لیے ویران ریگستان میں پھینک کر چلے گئے۔ ہم ان تینوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے، مگر افسوس کہ ہماری یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ اب تو میں بھی آؤٹ آف سروس تھا، 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک نصیبوں کے بیٹے گرفتار نہیں ہو سکے تھے، اور ان حالات میں میں اور میرے دوست کیسے واپس آ سکتے تھے؟ پولیس والے جب ان کو تلاش کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے تو ہم دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا، اور یہ میرا ہی آئیڈیا تھا جس پر ہم نے عمل کیا۔ ہمیں بھی ان کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں موبائلز ٹاور نہیں تھے، نہ ہی موبائل کام کرتے تھے، اور سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ لوگوں کو ان تینوں بیٹوں کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری تھا، ان کی پہچان درکار تھی۔ ہم نے وہاں کے ایک مقامی باشندے سے رابطہ کیا، اور اس کے پاس تقریباً 50 اونٹ تھے۔ تمام اونٹوں کے گلوں میں نصیبوں کے تینوں بیٹوں کی تصویریں لگائی گئیں، اور اونٹ کی گردن پر تحریر کیا گیا کہ یہ 3 اپنی ماں کے لیے اپنے ماں کے مجرم ہیں، اپنی ماں کو ویران ریگستان میں مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جہاں بھی نظر آئیں تو پولیس کو اطلاع دیں۔ نیچے ہم نے اپنا نمبر بھی لکھا۔ تمام اونٹوں کو ریگستان میں چھوڑا گیا تاکہ وہ دور دراز کے علاقوں میں پھیل جائیں، اور یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب ہوا، ہماری سوچ سے بھی زیادہ کامیاب ہوا، کیونکہ چند دن بعد ان تینوں کو ایک دیہاتی نے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ پھر پولیس کو اطلاع دی۔ میں نے نصیبوں کے تینوں بیٹوں کو دیکھ لیا۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی، لیکن دیکھنے کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ میں ان کے چہروں پر تھپڑ مارنا چاہتا تھا۔ میرے دل کے اندر ایک آگ لگی تھی۔ تھپڑ مارنے کے بعد میں وہاں سے نہیں جا سکتا تھا، اور اس کے بعد میں نے ان سے بات کی۔ میں حیران تھا کہ بیٹوں کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت نہیں تھی۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک انسان کا دل سیاہ ہو جائے، جب انسان کو اس بات کا شعور ہی نہ رہے کہ گناہ کی دلدل میں کس طرح دھنس چکا ہے۔ مجھے دوبارہ اپنی جاب پر بحال کیا گیا۔ مجھے ادارے کی طرف سے کال کی گئی۔ میں کافی خوش تھا۔ میں دلی طور پر کافی مطمئن تھا کہ سروس میں نہ ہونے کے باوجود میں نے ایک بے سہارا بہن کی مدد کی، اور اس کے علاوہ ایک بوڑھی ماں کو انصاف دلایا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔